السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خالق ہے اور اس نے انسان کو بنایا، اور انسان کے کمزوریوں کو اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، اور ان کمزوریوں کا علاج بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج جس کمزوری کا تعلق ہمارے بہت ہی گھروں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، کاروباری اداروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، وہ ہے دلوں کے اندر توڑ پیدا ہو جانا۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ ہم بسا اوقات معاشرے میں، گھروں میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں سے ہم پرہیز نہیں کرتے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، اور اکثر انسان کا ان باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ پتہ نہیں یہ مجھ سے کیوں ناراض ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیوں کھینچے کھینچے رہتے ہیں۔ شوہر بھی کہتا ہے بیوی کے بارے میں، کبھی بیوی کہتی شوہر کے بارے میں، کبھی گھر میں رشتہ دار ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فکر بھی رکھتے ہیں۔ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا دلوں میں جوڑ پیدا ہو، اور ماں باپ بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں، دیکھو بھائیوں کو بھی کہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی کہتے ہیں، کاروبار میں بیٹے جڑے ہوتے ہیں ان کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں، دیکھو دلوں میں جوڑ پیدا کرو۔ لیکن وہ ماں باپ بچوں کی وہ وجوہات نہیں بتاتے کہ جس کی وجہ سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں جوڑ پیدا کرو، لیکن کیسے پیدا کریں اس کی تربیت نہیں ہوتی معاشرے کے اندر۔ اور میں نے بتایا کہ ہوتے اس میں مخفی اسباب ہیں، اور معاشرے کے اکثر لوگ ان باتوں میں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دلوں میں توڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو جوڑا کیسے جائے، تو عام طور پر وہ انسان سے وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور انسان کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ ان باتوں سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایک بہت سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی شخص کسی انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرے، وہ واقعی برائی ہو اس کے اندر، پھر اس کو گھوم پھر کر بات کا پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب نے نا میری برائی بیان کی ہے ان کے سامنے، بس اتنی سی بات سے دل کا توڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ جب سامنے آئے گا نا، کچھ کہیں نہ کہیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات پہلے جیسے نہیں ہوں گے، اس کا رویہ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ کتنی آسان سی بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس بات پر توجہ نہیں ہوتی۔ اب شوہر بسا اوقات اپنے ماں باپ کے سامنے بیوی کی برائیاں کر دیتا ہے، اب ماں کبھی بیوی کو سمجھا دیتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بیوی کو سمجھ میں آ جاتا ہے سیدھی سیدھی بات کہ شوہر نے شکایت لگائی ہے اور اب ماں مجھے اس کی سمجھا رہی ہے، بس توڑ پیدا ہو گیا۔ میں نے پھر بتایا کہ ہم بہت سی باتوں کی طرف توجہ نہیں رکھتے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جن باتوں سے توڑ پیدا ہوتا ہے، اچھا سمجھ میں بھی نہیں آتا، بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ویسا رویہ نہیں رہا پہلے جیسا۔ میاں بیوی کا، بہن بھائیوں کا، شادی شدہ لوگوں کا، کاروبار میں کاروباری دوستوں کا، عام رشتہ داروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع کیا قرآن مجید کی اس آیت میں
سورہ حجرات کی آیت میں نے تلاوت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نشاندہی کی. دیکھیں خالق ہے وہ، خالق، اسے پتہ ہے مشینوں کے اندر نا یہ جو میں نے انسان بنائے ہیں ان کے اندر کمزوریاں کیا کیا ہیں، ان کے اندر دلوں میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا، توڑ کیسے پیدا ہوگا. وہ خالق ہے، یہ سمجھیں اس بات کو بار بار. اور یہ جو میں نے ابھی بتایا نا کہ جس چیز سے توڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہے غیبت. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان غیبت کرتے ہوئے فکر مند نہیں ہوتا بلکہ مزے لیتا ہے. اب اگر اجازت دے تو میں جملہ کہہ دوں کہ انسان مزے لے لے کر دل توڑتا ہے، دل توڑتا اور مزے لیتا ہے. غیبت کر کے مزہ آتا ہے، دوسرے کی برائی کر کے مزہ آتا ہے، فلاں کے اندر یہ برائی یہ برائی. وہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑی دیر میں جوش آتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اس کی اتنی معلومات ہیں، میں بھی کچھ اس بندے کی برائیاں بیان کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر یہ بھی ہے یہ بھی ہے، آپ جانتے ہی نہیں، اس نے اپنی بھی علمیت جھاڑ دی. اب اگر وہ برائیاں اس کے اندر ہوئیں تو غیبت، نہ ہوئی تو بہتان تراشی. بہت سیدھی سی بات، یہ بہتان تراشی. اب کوئی بندہ دوسرے پر بہتان لگائے اور وہ بندہ پھر سامنے آئے، اس بندے کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ بندہ نا بس جگہ جگہ بہتان لگاتا رہتا ہے میرے اوپر. اب وہ بندہ سامنے آئے گا، آپ خود سوچیں، وہ مسکرا کر اس کو ملے گا، چلو کچھ نہ بھی کہے گا نا، کم از کم مسکرا کے نہیں ملے گا. اب شوہر بیوی پہ بہتان لگائے، بیوی شوہر پہ بہتان لگائے، بھائی بھائی پہ لگائے، بہن بھائی پہ لگائیں، دوست آپس میں لگائیں، پتہ چل جاتا ہے بعد میں، گھوم پھر کر بات کا پتہ چل جاتا ہے. یہ جو ایک دوسرے سے غیبتیں کرتے ہیں نا، ایک دوسرے تک باتیں پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں ایک جملہ ہے، ادب کی کتاب ہے مفید الطالبین، علماء کو پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں شامل ہے، عربی ادب کی کتاب. اس میں ایک خوبصورت جملہ ہے، اس کو زندگی میں آزمائیے گا، 100% رزلٹ اس کا ملے گا آپ کو. اور وہ خوبصورت جملہ یہ ہے، من نقل الیک فقد نقل عنک، من نقل الیک فقد نقل عنک. ایمان رکھیں اس بات پر، جو بندہ آپ کے پاس دوسرے کی بات پہنچائے نا، وہ آپ کی بات دوسرے تک بھی پہنچائے گا. فکر نہ کریں، اس کو عادت پڑی ہوئی. ہم خوش ہو جاتے ہیں دوسرے کی برائی سن کے نا، چلو، اور ہم کوئی تبصرہ بھی کر دیتے ہیں نا، اب یہ بندہ تبصرہ وہاں تک پہنچائے گا، پکا پکا پہنچائے گا، کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے. من نقل الیک فقد نقل عنک، جو آپ کی طرف کسی کی بات منتقل کر رہا ہے وہ آپ کی بات بھی دوسرے تک منتقل کرے گا. اچھی بات ہو تو بہت اچھا، لیکن بات تو یہ منفی انداز کی ہو رہی. تو معلوم ہوا دلوں کو توڑنے والی ایک چیز تو غیبت، اور ایک چیز تہمت بہتان تراشی، اور ایک چیز چغل خوری. یہ دلوں کو توڑنے والی ہوتی. چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے تک بات پہنچانا، اچھی یا بری بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری. اچھی بات بھی پہنچائی جائے نا فساد کے نقطہ نظر سے، یہ چغل خوری. بری بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کی مثال دینے لگا ہوں کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کیا برا کہا ہے میں نے، چلو، لیکن وہ فساد ہو گیا، دلوں میں توڑ پیدا ہو گیا. اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا. ہمارے گھروں معاشرہ ہمارا، شادی ہو گئی، دلہا نے، اب گرمی کا موسم آیا تو دلہا نے لا کے ایک اچھا سا سوٹ دیا بیوی کو. تو بہت اچھی بات ہے نا، بیوی کو سوٹ لا کر دینا بہت اچھی بات ہے. لیکن اب دلہا کی بہن اپنی ماں کو، جو دلہا کی بھی ماں ہے، تو دلہا کی بہن ماں کو جا کے کہتی ہے محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے. اب آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، بہت اچھی بات ہے. محترمہ، اس نے بے ادبی سے تو نام نہیں لیا نا بیوی کا، محترمہ کے لیے سوٹ آیا، یعنی ماں کو اس نے کیا پیغام دیا ہے؟ ماں پہلے تیرے لیے سوٹ آیا کرتا تھا، اب کسی اور کے لیے آیا، اب ہوگی لڑائی. اب وہ ماں پوچھے گی بیٹے سے میرے لیے سوٹ کیوں نہیں آیا؟
فساد ہو گیا گھر میں، اچھی بات، لیکن سوچ دونوں میں لڑائی کروانا تاکہ ماں کو بھی گرمی چڑھے نا یہ بات سن کے کہ کسی اور کے لیے سوٹ آیا، تیرے لیے نہیں آیا ماں. یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو سوچنی ہے. شروع میں عرض کیا کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اس چیز کو برا سمجھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے کون سی بری بات کی ہے جو دل ٹوٹ گیا. وہ بری بات اصل میں بری نیت تھی، وہ بری بات اصل میں بری نیت تھی، دونوں میں لڑائی کروانا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نمیمہ کہا، چغل خوری، بات ادھر دوسرے تک پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. حلاف مشاء بنمیم، نمیم چغل خور. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے سخت الفاظ ہیں، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. پتہ کیوں؟ یہ دو لوگوں کے دل توڑتا تھا، یہ لوگوں کے دلوں کے اندر توڑ پیدا کرتا تھا. لا يدخل الجنت نمام. ایک حدیث میں قطات بھی چغل خور کو کہتے ہیں حدیث کہ یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا نہیں تھا، توڑتا تھا. بہت سخت الفاظ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے نہ بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے نا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے ذہن میں، اس میں گناہ نہیں ہے. جب تک آپ انسان کے دماغ میں وہ گمان موجود ہے نا، خیال میں موجود ہے نا، ابھی تک کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انسان اس پر قابو نہیں پا سکتا. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے تو اس کو آنے سے روک لے. یہ کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے. جب طاقت نہیں ہے تو سورۃ البقرہ کی وہ آخری رکوع کی آیت پڑھ لیجئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت کے مطابق پابند کرتا ہے. جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے اللہ پکڑ نہیں کرتا. تو کسی کے بارے میں بدگمانی آ جائے نا تو اس پر گناہ نہیں ہے، پڑی رہے دماغ میں، اس پر گناہ نہیں ہے. گناہ کب بنتا ہے؟ جب انسان اس خیال کو منہ سے نکالتا ہے یا اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے. ہاتھوں سے نکالنے کا معنی قلم سے لکھ کر کسی کو بتاتا ہے، اور یا واٹس ایپ کرتا ہے، میسج کرتا ہے. دل میں بات آ گئی، بدگمانی آ گئی، اب وہ واٹس ایپ کر، بس جو ہی واٹس ایپ کیا نا اب گناہ ہو گیا. کیوں؟ یہ واٹس ایپ کرنا نہ کرنا تو اس کے اختیار میں تھا نا. یہ کسی کو لکھ کر بتانا یا نہ بتانا تو اس کے اختیار میں تھا نا. منہ سے بولنا یا نہ بولنا یہ تو اس کے اختیار میں تھا نا. اب پکڑو. شوہر کے ذہن میں بیوی کی بدگمانی آ جائے، بیوی کے ذہن میں شوہر کی بدگمانی آ جائے، دو بھائیوں میں بدگمانی، دو کاروبار میں لگے ہوئے افراد میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، سینکڑوں ہوتی ہیں، آتی رہے، کوئی پرواہ نہ کرے. یہ گناہ نہیں ہے. جب منہ سے نکالا یا ہاتھوں سے لکھا یہ گناہ ہو گیا اب اس سے. اور جب تک آپ کسی انسان کے ذہن میں بدگمانی ہو نا اس وقت تک دل نہیں ٹوٹتا. اس وقت بدگمانی اس سے دل نہیں ٹوٹتا. بولے گا دل ٹوٹے گا، لکھے گا دوسرے کو بتائے گا دل ٹوٹے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر بدگمانی آ جائے تو کیا کرے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر تحقیق کرے. اگر وہ بدگمانی درست ہو دوسرے کے بارے میں تو اس کی اصلاح کی کوشش کر لے. صرف بدنام کرنا مقصود نہ ہو، صرف بے عزت کرنا مقصود نہ ہو، اس کی اصلاح کی کوشش ہو جائے، اس کے لیے دعا بھی کی جائے. نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے. اسے کس نے روکا؟ اے اللہ فلاں کے اندر یہ برائی سامنے آ گئی ہے، اللہ اس کے اندر سے برائی دور کر دے. دعا تو کر سکتے ہیں. اس سے دلوں میں توڑ نہیں پیدا ہو. آپ کسی کے لیے دعا کریں گے نا اللہ دلوں میں جوڑ پیدا کرے گا. دعا کرتا ہی بندہ دل کے جوڑ کی وجہ سے. جہاں دلوں میں توڑ ہوتا ہے وہاں کون کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا؟ اب میں علاج بتا رہا ہوں.
کہ اگر دل میں بدگمانی آ جائے تو اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعی ہو تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح کی کوشش ہو، ساتھ ساتھ دعا بھی ہو، دل میں توڑ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر نہ ہو اس کے اندر وہ برائی تو پھر ایسی صورت میں اپنے منہ کو بند رکھ لیا جائے، پھر منہ کو بند رکھ لیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں مکمل رہنمائی دی کہ اگر بدگمانی ذہن میں آ جائے تو اس پر فوراً ری ایکشن نہ کریں، فوراً ایکشن بھی نہ لیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے افراد کی بڑی کمزوری، ادھر شوہر کے دل میں بات آئی، ادھر کھٹ سے اس پر ایکشن، بیوی کے ذہن میں آئی، ماں باپ کے ذہن میں اولاد کے بارے میں بدگمانی آئی، فوراً ایکشن شروع۔ کوئی خبر پہنچ گئی الٹی سیدھی تو اس پر ایکشن فوراً شروع، بغیر تحقیق۔ اس سے دل ٹوٹتے، بعد میں بندہ دوسرا کہتا بھی ہے آپ نے میرے سے ہی پوچھ لینا تھا کہ یہ بات اس طرح ہے کہ نہیں ہے، آپ نے میرے سے ہی پوچھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں یہ سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ دیکھیں خالق نے ہمیں کتنا محتاط بنایا ہے کہ اگر وہ آپ کے دل میں کوئی بدگمانی ڈالے نا، ایک دم اس پر ایکشن کبھی نہ لے۔ جو بندہ جس ایڈمن کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، فلاں اس کے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں، جو بندہ اس آیت پر عمل کرے نا وہ کمال کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، کبھی شرمندہ نہیں ہوگا اپنے ماتحتوں کے سامنے اگر اس آیت اب ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اور جو بندہ ادھر بدگمانی کسی نے ڈالی، ادھر شکایت لگائی، فوراً ایکشن، یہ بندہ اکثر شرمندہ ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلے گا، لوگ اس کو کھلونا بنا لیں گے، بس اس تک بات پہنچاؤ، یہ ایسا غصے میں آئے گا، گرم ہوگا، بس کچھ نہ کچھ کرے گا۔ آیت کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، سنیے گا کہ خالق ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی گناہگار خبر لے کر آئے نا، فتبینوا، اس کی چھان بین کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچ جاؤ کسی قوم پر ناواقفیت اور جہالت سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ انسان کے پاس کوئی شرمندگی کے علاوہ کچھ رہتا نہیں ہے۔ ایکشن لے لیا، بعد میں پتا چلا یہ تو بڑی غلط فیصلہ تھا میرا، یہ تو میں نے پتہ ہی نہیں کیا، تو یوں ہو گیا، فلاں نے مجھے کہا تھا میں نے کر لیا۔ اور پھر انسان کے دلوں میں توڑ پیدا کرنے والی ایک اور چیز، اور وہ ہے بغض اور کینہ۔ بغض اور کینہ، کوئی بات ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کی ہو جاتی ہے، دوستوں کی ہو جاتی ہے، کاروبار میں ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتی، بہت سی باتیں ہو جاتی، لیکن وہ بات غصے والی دل میں رکھنا اور اس کو پالنا ذہن میں اور غصے کو دیر تک رکھنا، اس کیفیت کو کہتے ہیں کینہ، اس کو کہتے ہیں بغض۔ پرانا غصہ، پرانی نفرت، اس کو کہتے ہیں بغض، کینہ، اور اس سے دلوں کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ انسان عفو درگزر سے کام لیتا رہے، کسی نے کچھ کہہ دیا معاف کر دیں اس کو، کسی نے نقصان پہنچا دیا برداشت کر سکتے ہیں، برداشت کر کے اس کو معاف کر دیجیے، معاملے کو صاف کر لیجیے، معاملات کو صاف کر لیجیے۔ لیکن اگر یہ انسان دل کے اندر بغض اور کینہ پالتا رہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، بڑا عجیب سا جملہ ہے، میں ترجمہ عرض کروں گا پھر اس کی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ اور شیشہ الگ الگ چیزیں ہیں، آئینہ اور چیز ہے، شیشہ اور چیز ہے۔ شیشہ جس میں آپ آر پار دیکھتے ہیں،
اس کو عربی میں زجاج کہتے ہیں، جیسے دروازے کا شیشہ نا آر پار، اس کو عربی میں زجاج کہتے ہیں. اور مرآت کہتے ہیں آئینہ، جس میں انسان شکل دیکھتا ہے، جس میں انسان شکل دیکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، کہ مؤمن جو ہے یہ مؤمن کے لیے، دوسرے مؤمن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اب اس حدیث کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں، دوسرے مومن سے ملیں، جس طرح آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے نا، اس سے ملاقات کر کے آپ کو اپنی شکل نظر آ جائے. بات بڑے حکیم اور دانا اور فلسفہ لوگ کہتے ہیں نا، فلسفی لوگ کہتے ہیں آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بہت عجیب سا جملہ ہے، بیٹھ کر سوچیے گا اس کو آرام سے. آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آپ کسی مومن بھائی سے ملتے ہیں، مسلمان بھائی سے ملتے ہیں، وہ آپ کو مسکرا کر ملتا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ آپ سے خوش ہے. اور اگر آپ کو وہ ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا اور آپ کے آنے سے اس کی پیشانی پر بل پڑ رہے ہیں، تو یہ آئینہ ہے انسان کے لیے کہ دلوں میں احترام نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے. اور اگر ہاں ملاقات سے وہ خوش ہو رہا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں محبت ہے، تعلق ہے، جوڑ ہے. اور اگر سامنے آتے ساتھ ہی کھچاؤ آ جائے گا، جیسے کوئی انسان دوسرے سے قرض لیتا ہے، یہ قرض لینے سے بھی دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی نہ مانے تو وہ اس بھائی سے قرض لے کر دیکھ لے تھوڑی دیر کے لیے، دلوں میں توڑ پیدا کرنے کے لیے قرض کافی ہے. اور عربی میں خوبصورت جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ. قرض لیتے وقت انسان سوچے، القرض مقراض المحبہ، القرض مقراض المحبت. مقراض کہتے ہیں کینچی، مقراض کینچی. القرض مقراض المحبت، قرض محبت کی کینچی ہوتی ہے. لے کر دیکھ لے، قرض لے لیا پھر دیا نہیں. اب وہ بندہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، یا کسی پارٹی میں نظر آیا، کسی دعوت میں نظر آیا، یہ کبھی ادھر کو گھومتا ہے کبھی ادھر کو گھومتا ہے، اس کے سامنے نہیں آتا، نظریں نہیں ملاتا، دلوں میں توڑ پیدا ہو گیا. اور کیا ہونا؟ قرض لیتا ہے، دے دیتا ہے، وقت پہ دے دیتا ہے، پھر بری چیز نہیں، پھر بری چیز نہیں. اور جب قرض کو کھا پی لیتا ہے بس دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتی. وہ چیزیں جن کو آج معاشرے میں سمجھا نہیں جاتا اور کہتے ہیں دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے. دلوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے غیبت کو بھی ختم کرنا ہوگا، چغلخوری کو ختم کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کو ختم کرنا ہوگا. میاں بیوی سے جھوٹ بولے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولے، دونوں میں دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. کاروباری دوستوں میں ایک دو دوست دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دلوں میں جوڑ پیدا ہو. جب اس کو پتا چلے گا نا اس نے میرے سے جھوٹ بولا، فراڈ کیا ہے. اسی طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے. نہیں جڑتے دل، پھر مدتیں لگ جاتی دھوکہ دینے سے. آپ کا دو کاروباری دوست ہیں، یا کسی گاہک کا تعلق کسی دکاندار سے ہو کہ میں اسی سے سبزی لیتا ہوں، اسی سے دودھ لیتا ہوں، اسی سے گوشت لیتا ہوں، میرا بڑا قلبی تعلق ہے اس فلاں دکاندار کے ساتھ. اور وہ دکاندار اس کو ایک دفعہ دھوکہ دے دے گا، بس اوقات ہوتا بندہ چھوڑ ہی دیتا اس دکان کو، کہتا نہیں کہیں اور سے. کیا ہوا؟ دل ٹوٹ گیا، دو دلوں میں توڑ پیدا ہو گیا. دھوکہ دینے سے دل میں توڑ پیدا ہوتا ہے، خیانت کرنے سے دل میں توڑ پیدا ہوتا ہے. بدیانتی ثابت ہو جائے، دلوں میں توڑ پیدا ہو. کسی کے پیسے اٹھا لیے، کسی کی کوئی چیز لے لی، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، کسی کے پیسے کو کھا لیا، بس ٹھیک ہے. بدیانتی سے بھی دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے
کہ انسان دعا مانگے، اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں دل میں جوڑ پیدا کرو، لیکن اس جوڑ کو پیدا کرنے کے لیے دلوں کے توڑنے کے اسباب سے بچنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا سب کچھ کرتے رہو، دعا بھی مانگو اے اللہ دلوں کو جوڑ دے، اللہ قادر ہے دلوں کو جوڑ دے، لیکن اللہ ہی نے تو بتایا کیسے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہت وقت کی ضرورت کہ آج ہم اپنے گھروں میں دلوں کو جوڑیں۔ کیسے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کاروبار میں کیسے دل جوڑے، آپس میں معاشرے کے افراد، خاندان کے افراد کے دلوں کو کیسے جوڑے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو دلوں کو توڑنے والی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، اور یہ دونوں سچے۔ آج وقت کی ضرورت، اللہ سب کے دلوں میں جوڑ پیدا فرمائے، اور اگر توڑ آ جائے تو پھر اللہ اس کا علاج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔